بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشی ٹی وی کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ زندگی میں خواب بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جو خواب نہیں دیکھتا وہ روٹین سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ اس کے حالات زندگی کبھی بہتر ہی نہیں ہو پاتے۔ پاکستان جیسے ممالک جہاں نوجوانوں کے پاس مواقع اور مسائل کی کمی ہو، وہاں خوابوں کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ احسان خالق ایک ایسے ہی نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے خوابوں کی دنیا نہ صرف بنائی بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے نیک نیتی سے جدوجہد بھی کی۔ انہوں نے 12,000 روپے سے نوکری شروع کی اور چھوٹے چھوٹے کام کیے۔ اس دوران وہ ریسرچ کرتے رہے اور بالآخر برطانیہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، MSc انٹرپرینیورشپ کی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کی ٹاپ امیگریشن لا فرم کے مالک بنے۔ ان کی کامیابی کی داستان ان کی زبانی جانیے۔ کامیاب بزنس مین بننا میری شروع سے خواہش تھی۔ نوکری بس اس پروسیس کا حصہ تھی۔ میرا تعلق چھوٹے سے گاؤں سے تھا، جہاں سکول بھی صرف کلاس 3 تک تھا۔ 6ٹھی کلاس میں ABC سکھاتے تھے۔ گھر کا ماحول روایتی ذمہ داروں والا تھا۔ گھر جانے کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ مجموعی طور پر پڑھائی کا رجحان کم ہی تھا۔ غلہ منڈی میں والد اور بھائی کمیشن پر کام کرتے تھے، مگر یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی۔ گریجویشن میں نے ساہیوال سے مکمل کی، پھر لاہور ہجرت کر لی۔ MSIT لاہور سے کیا۔ اس کے بعد حفیظ سینٹر میں نوکری شروع کر دی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ نوکری میرے خواب کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تب میں نے بیرون ملک جانے کا سوچا۔ والدین سے بات کی، مگر ظاہر ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، مگر میں نے پھر بھی اپلائی کر دیا۔ وہاں جا کر میرا ٹارگٹ اپنا کاروبار ہی تھا، مگر وہاں کے ماحول نے مجھے پڑھائی میں دلچسپی لینے پر مجبور کر دیا۔ یونیورسٹی 1450 میں قائم ہوئی تھی۔ پہلے ہی دن جو لیکچر ملا، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اس ادارے میں آئے جہاں ارتھن سمت پڑا ہے، جس کو بابائے معاشیات کہتے ہیں۔ میں نے پڑھائی پر پوری توجہ دی اور یونیورسٹی میں انٹرپرینیورشپ میں ٹاپ کیا۔ ابھی ڈگری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ نوکری کی پیشکش بھی مل گئی۔ ہم وہاں پر بزنس پلان بنا کر دیتے تھے کہ بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے، آپ کو لوکیشن کیسے سلیکٹ کرنی ہے، بجٹ کیسا ہونا چاہیے، ریسرچ کیسے کریں گے۔ مجھے خود بھی سیکھنے کا موقع ملا۔ لاہور، کراچی اور گجرانوالے کے کچھ شہریوں کی امیگریشن میں نے وہاں کروا دی۔ اس طرح باقی لوگوں نے پھر مجھ سے رابطہ شروع کر دیا۔ چنانچہ وہاں رہتے ہوئے میں اس بزنس میں باقاعدہ شامل ہو گیا۔ UK میں رہ کر 200-300 کیس میں نے سیٹل کروائے، پھر پاکستان آ کر اپنا کام شروع کر دیا۔ جب میں UK میں گیا تو وہاں میرا ایک کزن 20 سال سے زائد عرصے سے ہوٹل کے کاروبار میں تھا، اچھا ریسٹورنٹ چلا رہا تھا، شیف بھی اچھا تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے نصیحت کی، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ہوا ہے تو تعلیم ضرور مکمل کرنا، پیسے کے پیچھے تعلیم ادھوری نہ چھوڑنا، اسے نظر انداز نہ کرنا۔ جبکہ میں اس کے برعکس سوچ رہا تھا تو انہوں نے اپنے تجربے سے مجھے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ پڑھ لینا، نہیں تو پیسے کمانے کے چکر میں میری طرح پیاز ہی کاٹتے رہو گے۔ یہ وہ جملہ تھا جو میرا حوصلہ بڑھاتا تھا۔ میں نے پڑھائی پر پوری توجہ دی۔ یہی ایک نصیحت میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ میں اپنی کامیابی کو اللہ کی دین سمجھتا ہوں اور کبھی بھی پیسے کو ترجیح نہیں دی۔ میں نے ایسے لوگوں اور خاندانوں کو باہر بھیجا ہے کہ جن سے صرف چند ہزار روپے ہی کمائے، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج وہ لوگ سیٹل ہو کر اپنے خاندانوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ ہارون آباد، بھاول نگر کی فیملیز ہیں۔ اکثر جب میں وہاں جاتا ہوں اور ان سے ملتا ہوں تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، آپ کے تعاون سے بہترین زندگی گزارنا ممکن ہو پائی۔ میرا مشن ہے کہ بہتر سے بہتر مشاورت فراہم کروں۔ شروع میں ہم صرف امیگریشن اور اسٹوڈنٹ ویزا کنسلٹنسی دیتے تھے، پھر میں نے لا فرم بھی بنا لی۔ اس کے بعد خالصاً امیگریشن لا کے حوالے سے پریکٹس شروع کر دی۔ 2000 سے زائد خاندانوں کو صرف برطانیہ میں سیٹل کروا چکے ہیں۔ اب ہماری توجہ ریزیڈنسی اور شہریت کے پروگرام پر ہے۔
ہماری فرم پچھلے 8-10 سال سے جو ہائی نیٹ ورک لوگ دیگر ممالک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتے، ان کے لیے ریزیڈنسی پروگرام لے کر آئی ہے۔ دبئی اور ہانگ کانگ میں اس آئیڈیا کا آغاز ہوا تھا، مگر پاکستان میں اسے ہم لے کر آئے ہیں۔ آپ اب اپنے ملک میں رہ کر ہی دیگر ممالک میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ لوگوں کے پاس معلومات نہیں ہوتی۔ نوکری ہو، پڑھائی ہو یا کاروبار، لوگوں کو اپلائی کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہوتا۔ حالانکہ ویب سائٹ پر معلومات ہوتی ہیں مگر وہاں سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے یا انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے باعث ان کا کیس خراب ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ باہر جانے کے خواہش مندوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ جہاں بھی جانا ہو، جس معاملے میں بھی اپلائی کرنا ہو، پہلے ویب سائٹ پر جا کر اس کے بارے میں معلومات ضرور لیا کریں۔ آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ کورونا کے باعث مشکلات تو بہت ہیں، ہر کاروبار کی طرح ہمیں بھی ان سے گزرنا پڑا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اب پابندیاں کہیں نرم ہیں تو کہیں سخت۔ طریقہ یہی ہے کہ جن ممالک نے جو SOPs جاری کی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے وہاں جا سکتے ہیں۔ کورونا کے بعد روٹین کے پروسیس میں تھوڑا اضافہ ضرور ہوا ہے مگر ہم اس سے مایوس بالکل نہیں ہیں۔